کیا کبھی یہ سوچا ہے کیوں کسی شخص کا خیال تمہارے دل سے نہیں جا رہا؟ چاہے تم جتنی کوشش کر لو پھر بھی اس کی یاد، اس کی باتیں، اس کا چہرہ یہ کہیں نہ کہیں تمہیں محسوس ہوتا رہتا ہے۔ پتہ ہے یہ کوئی انسان کا جذبہ نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اللہ کا لکھا ہوا ایک راز ہوتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ تو کسی خیال کو بے وجہ دل میں زندہ نہیں رکھتا۔ ایسے ہی کچھ لوگ، کچھ سوچ تمہارے نصیب کے سفر میں ایک مقصد لے کر آتا ہے، اور جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو جائے اللہ تب تک اس خیال کو تمہارے دل سے جانے نہیں دیتا۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیوں اللہ تمہارے دل سے اس چیز یا اس شخص کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر سنو، کیونکہ اصل میں اللہ کو تمہاری طرف تمہارا سجدہ کرنا پسند آ گیا ہے، اور اللہ اس خیال کے ذریعے تم سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تمہارے مانگنے کی تڑپ اللہ کو اتنی پسند آ گئی ہے، وہ رحمان تو بس ذرا آزمائش بھیج کر تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ یاد رکھنا اللہ تمہارے دل سے کسی کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک کہ تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اور تم جس چیز کے لیے سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو نا، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے کہ تم میں کتنا صبر ہے۔ اور اگر تم نے صبر کرنا سیکھ لیا تو پھر سنو، تم یہ جان بھی نہیں سکتے کہ جن مشکل لمحوں میں تم صبر کر رہے ہو تو تمہارا رب کن کن ذریعوں سے تمہاری مدد بھی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کر رہا۔ اور جب تم ٹوٹ کر اللہ کو پکارتے ہو نا تو وہ رب فرماتا ہے، ہاں میرے بندے میں تیرے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے نا تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، میں اس کی تکلیف دیکھتا ہوں، میں اس کے انتظار کی اذیت کو بھی دیکھتا ہوں اور اس کی خاموش آنکھوں کو بھی پڑھتا ہوں۔ تو سنو، بس تم اس بات پر یقین رکھو کہ وہ رب سن رہا ہے، وہ تم سے غافل نہیں ہے، بس ایک وہی ہے جو تمہاری دعائیں سن سکتا ہے۔ تم مایوس نہ ہو جانا، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ جس چاہت کے لیے تم آج اتنا تڑپ رہے ہو وہ تمہارے نصیب کا حصہ ضرور بنے گی۔ بس اللہ چیزوں کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ اگر تمہارے دل سے کسی کا خیال نہیں جا رہا تو اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، کیونکہ تمہارا رب تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ تمہارے نصیب کے اس صفحے پہ اللہ نے یہی لکھا ہے، تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے تو وہ چیز کیسے تمہارے نصیب کا حصہ بنے گی؟ تو بات سمجھ آئی؟ جزاک اللہ۔